لگاؤں ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند فجر کی اذان دیتے ہیں، ظہر کی اذان دیتے ہیں، عصر کی اذان دیتے ہیں، مغرب کی اذان دیتے ہیں، عشاء کی اذان دیتے ہیں، پانچوں وقت میں اذان دیتے ہیں، بغیر لاؤڈ سپیکر کے بھی دیتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کے اندر بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب تم اذان دیتے ہو تو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ چٹگام والوں کے ذہن میں اشکال آئے گا اور آنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج پہ بات نماز کی ہوتی ہے، یہ ہمارا ترجمان ہو کے بات اذان کی کرتا ہے۔ ہم تو جب بھی کرتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے اذان ہے پھر نماز ہے۔ ہم پہلے بات اذان پہ کرتے ہیں پھر بات نماز پہ کریں گے۔ ہم بات ادھوری نہیں کرتے، ہم بات پوری کرتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا ہے۔ ایک غیر مقلد میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے کہنے لگا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کس پہ؟ تم نماز میں جب رکوع جاتے ہو، رکوع سے اٹھتے ہو تو رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نماز رفع الیدین رکوع والی سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہا جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے جب مصلی پر کھڑے ہوں تو پھر پہلے پاؤں اپنے رکھتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی پہلے بات اس پہ کرو کہ جب نماز پڑھیں تو پاؤں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بعد بات کرو کہ بھئی ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، اس کے بعد بات کرو کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اس کے بعد بات کرو آمین اونچی یا آہستہ، اس کے بعد بات کرو امام کے پیچھے قرات ہے یا نہیں، اس کے بعد بات کرو رکوع میں جانا رفع الیدین ہے یا نہیں۔ بھئی جن کی نماز پوری ہو وہ بات شروع سے کرتے ہیں، اور جن کی ادھوری ہو وہ چھلانگ لگا کے کرتے ہیں۔ ہم دیوبند والے بات ادھوری نہیں کرتے، پوری کرتے ہیں۔ بات شروع سے کرو۔ آپ میرے اصول کو لے لو، پھر کوئی آپ سے بات کرے تو مجھے فون کرنا کہ مولانا صاحب بندے بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہیں کریں گے۔ اور بات ذہن نشین فرما لو، یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں نے بات اور کہنی ہے، کیونکہ بات چل پڑی ہے تو میں کہتا چلا جاؤں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، توجہ رکھیے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، تو ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے پاؤں قبلے کی طرف کریں گے اور پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا کریں گے؟ ہمارے فقہا فرمائیں گے، ہمارے علماء فرمائیں گے بھئی کوشش کریں کہ 4 انگلی کے برابر ہو یا کم سے کم فاصلہ ہو، زیادہ فاصلہ نہ رکھو۔ لوگ کہیں گے نہیں یہ ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ۔ ہم نے کہا تو ملائیں گے جب ہم فرض کے فرض پڑھیں گے پھر اس پر بات کریں گے۔ ابھی تو فجر کی سنتیں پڑھنی لگی ہیں، کس سے ٹخنا ملائیں؟ سنتیں اکیلی ہوتی ہیں، سنتیں باجماعت نہیں ہوتی۔ پہلے سنت پڑھ لیں، اکیلے نماز پڑھ لیں، پاؤں درمیان میں کھڑے کر لیں، جب جماعت ہوگی تو پھر بات کر لیں گے کہ پاؤں ملانے ہیں یا نہیں ملانے۔ پہلے سنت تو پڑھ لو نا۔ ہم فجر کی سنتیں پڑھنے لگے ہیں، اب بتاؤ کہ پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جب فرض کریں گے تو بات کریں گے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا یا نہیں۔ اب تو ایک بندے کے 2 پاؤں ہیں، اب تو دیکھنا ہے کہ دونوں پاؤں کو کتنا کھولنا ہے کتنا نہیں کھولنا۔ اس پہ تم دلیل پیش کرو، اگر نہیں ہے تو دلیل ہم سے لے لو، اور اب ہم دلائل پہ بات کریں گے تو ہم قرآن سے شروع کر دیں گے۔ اور یہ آپ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے
اگر ہم سنت پڑھتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتے ہیں یا تحیت المسجد پڑھتے ہیں تو ہم پاؤں کے درمیان کم سے کم فاصلہ رکھتے ہیں. کوئی بندہ آپ سے پوچھے تمہاری دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہنا قرآن میں ہے. بھئی پارہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا پارہ پہلا ہے. اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یہ بات کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے ابراہیم جہاں آپ نے نماز پڑھی اور وہ موجود تھا وہ آج بھی پتھر موجود ہے اس پہ کھڑے ہوئے. ابراہیم دنیا سے چلے گئے. آج ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا انِتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، ملت ابراہیمی پر چلو. ابراہیم نے ان پتھروں کو لیا، ان پتھروں پہ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے پتھر اوپر لے جاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے. جب آپ نماز پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے پیغمبر مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ. توجہ سے سمجھنا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ یہ من بیانیہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے. بھئی اصل یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے. چونکہ مقام ابراہیم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے حکم ہے اس کے قریب نماز پڑھو. قریب نہیں ہو سکتے تھوڑا اور دور ہو جاؤ، تھوڑا اور دور ہو جاؤ. اصل یہ ہے مقام ابراہیم پہ پڑھو. اگر کوئی شخص مقام ابراہیم یعنی اس پتھر پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو آؤ بیت اللہ آج بھی موجود ہے، مطاف آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے. اگر اس پہ کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ دیکھ لو. اگر وہ فاصلہ تمہارے والا ہو تم سچے ہو، فاصلہ ہمارے والا ہو تو ہم سچے. بتاؤ یہ تو قرآن میں دلیل موجود ہے. جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم تو دلائل سے بات کرتے ہیں. بات توجہ سمجھے. میں نے فتویٰ نہیں دیا، توجہ رکھیں، میں نے دوسرے کی نماز پہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے اپنی نماز پہ دلیل دی ہے. لوگ میرے بارے میں آپ سے کہیں گے کہ جی مولانا محمد الیاس گومن امت کو لڑا رہا ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. وہ فرقہ واریت وہ پھیلائے جو فتوے دیتا ہے، وہ تو دوسروں کی نماز پہ بات نہیں کرتا، وہ تو اپنی نماز بچا رہا ہے. دوسروں کی نماز پہ بات کرنا اور ہے، اپنی نماز پہ بات کرنا اور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی تم ننگے سر کیوں بیٹھے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا تم نے ٹوپی کیوں پہنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تمہاری ٹوپی کا رنگ کالا کیوں ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے پگڑی کیوں باندھی ہے، میری پگڑی کا رنگ سفید کیوں ہے. میں دلیل پگڑی پہ دیتا ہوں. تو کہتا ہے ننگے سر کے خلاف دلیل دی ہے. چور کو خواہ مخواہ سوچتا ہے کہ شاید میری باری نہ آ جائے. ہم اپنی پگڑی پہ دلیل دیتے ہیں. تیرے ننگے سر سے ہمیں کیا غرض، ہم اپنی نماز کی بات کرتے ہیں. تو جان تیری نماز جانے. میں صرف اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بات کریں تو بات شروع سے کریں، بات مکمل کریں، مناظرے کے دروازے بند ہو جائیں. ہم اصول نہ جاننے سے کبھی الجھن کے شکار ہوتے ہیں. میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہم 5 نمازوں سے پہلے 5 اذانیں دیتے ہیں. اگر ہم اذان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دیں یا ہم اذان لاؤڈ سپیکر کے ساتھ دیں، ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتے. لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ نماز سے پہلے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے. آپ نے کہنا ہے ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشق رسول ہیں. توجہ رکھیں. ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم بولیے. آپ ایسا کریں اس کو دیکھیں، دیکھو نا بابا، دیکھ لیا. اب بیان شروع کر دو. بجائے اس کے میں بیان کرتا ہوں آپ دیکھتے رہے. اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر دیکھ لیں. توجہ رکھیں. میں ہنساتا نہیں ہوں، میں لطیفے نہیں سناتا، میں ناراض بھی نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں جب بیان کے درمیان اچانک دور آئے گا تو لوگ دیکھیں گے. آپ یہاں پہ بیان کرتے میں وہاں بیٹھا ہوتا تو میں بھی دیکھتا. یہ تو ہر سامع کرتا ہے، صرف آپ نہیں کرتے، میں بھی کرتا. اس لیے میں اس پہ ناراض نہیں ہوتا.
میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں 2 منٹ بیان روک لوں گا، آپ دیکھ لیں، پھر جب شروع کروں گا پھر نہیں دیکھیں۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولیے ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں بہت لمبا بیان نہیں کرتا، میں کہہ کے کرتا ہوں کتنے بجے کتنا بیان۔ کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں بیان بہت کروں اور آپ سمجھ نہ آئے، میں کہتا ہوں اتنا کروں کہ آپ سمجھ کے اٹھیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں نے آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور آپ کو یاد بھی کرانا ہے، سمجھانا بھی آؤ۔ بس ایک آپ نیت تھوڑی سی کر لیں، آپ کو نیت کریں وہ بیان سننے کی نہ کریں، وہ نیت کریں سبق پڑھنے کی، بیان کی نیت نہ کریں بلکہ بولیے اگر آپ نے بیان سننے کی نیت کی تو آپ نے مجھے استاد نہیں ماننا، اور اگر سبق سننے کی نیت کی تو پھر آپ کو مجھ جیسا استاد مل جائے گا اور مجھے آپ جیسے ایک ہی گھنٹے میں ہزاروں شاگرد مل جائیں گے، دونوں کے وجہ۔ اور اگر بیان کرنے والا خطیب مجمع کو ڈانٹے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور استاد شاگرد کو درسگاہ میں بھی ڈانٹے تو ناراض نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ نے سبق کی نیت کر لی تو آپ کیا ہوں گے؟ بولو، اور میں کیا ہوں گا؟ اب میں مجمع میں ڈانٹ دوں گا نا، سیدھے ہو، آپ نے ناراض ہو گئے ہو، پھر استاد جی تو آپ استاد جی کہہ دیں گے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے بیان سے ختم کرنا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی مسافہ نہ کرے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، کوئی استاد جی ناراض ہو رہے ہیں، اور اگر آپ نے استاد جی نہ مانا تو پورا مجمع جلسہ خراب ہو جائے گا۔ ہماری ترتیب میں اس باتوں سے کہا کرتا ہوں مجھے لاکھوں کے اجتماع میں چھوڑ دو، میں ان کو سنبھال لوں گا، بس مجھے ان میں چھوڑ دو، مجھے اور میرا مجمع اکٹھا کر دو، پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں توجہ رکھیں، آپ نے سبق کی نیت کر لی جی؟ انشاءاللہ کا معنی کہ نہیں کی؟ انشاءاللہ اس کام کو کہتے ہیں جو کرنا ہو، اور الحمدللہ کہتے ہیں جو کر لیا ہو۔ سبق کی نیت کر لی الحمدللہ۔ انشاءاللہ کا معنی کہ نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں اس پر پھر کسی تقریر میں بات کروں گا۔ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توجہ رکھیں، توجہ رکھیں، میں سبق شروع کرنے لگا ہوں۔ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشقے، ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ سوال آ گیا کہ جو صلاۃ نہ پڑھے وہ کیسا عاشق؟ عاشق تو وہ ہے جو صلاۃ پڑھے۔ ہم نے کہا ہماری دلیل سن لو، اعتراض پھر کرنا، توجہ سے بات سمجھنا۔ بھئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم یہاں چاٹگام میں ہیں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ منورہ میں ہے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں، وہ بہت بڑے ہیں، اور جب چھوٹا بڑے کو دور سے اے کر کے پکارے تو اس کو ہم بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ میں اور ہم یہاں چاٹگام میں، ہم بہت چھوٹے ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں، اور جب چھوٹا بڑے کو دور سے یا کہہ کے پکارے، خطاب کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ نہ سمجھ آئے تو میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو کام ہے، سکول میں گئے ہیں، یا کام تھا کسی مدرسے میں، سکول میں آپ نے وہاں جا کر کہا کہ میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو ملنا ہے، میں نے ماسٹر سکول ٹیچر کو ملنا ہے، ان کا نام غلام رسول ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ سکول ٹیچر غلام رسول صاحب وہ تو ابھی 2 منٹ پہلے سکول سے نکل گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تو ملنا چاہ رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں تشریف رکھیں، ہم بلا لیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیچھے سے ماسٹر غلام رسول کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے
کہ ماسٹر صاحب وہ بچہ پیچھے دوڑتا آ رہا ہے، وہ لگتا ہے آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ ماسٹر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کو ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ کہ بیٹا تو آواز دے کے روک لے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ اسکول ٹیچر میرا استاذ ہے اور ہم استاذ کو دور سے یا غلام رسول کہہ کے پکارنا خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا اسکول ماسٹر غلام رسول ہو، ہم اس کو بھی دور سے پکارنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، اور جب خود رسول ہو نہیں سمجھے؟ اور بھائی استاذ ہو اور غلام رسول ہو، استاذ ہو اور غلام رسول ہو، ہم اس کو بھی دور سے یا غلام رسول کہہ کے اگر چھوٹا پکارے تو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، اور جب خود رسول ہو تو ان کو دور سے یا کہہ کے پکاریں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت چھوٹے ہیں، حضور بہت بڑے ہیں، ہم چاٹگام میں ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ہیں، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، اور چھوٹا بڑے کو دور سے یا کہہ کے پکارے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ توجہ رکھنا، اب اس پہ سوال آ گیا، ہماری دلیل پہ اشکال آ گیا۔ اچھا اگر تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو جب تم نماز میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہو پھر اتحیات میں بیٹھ جاتے ہو تو تم قاعدہ میں کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، بولیے السلام علیکہ ایہا النبی۔ اب تم بے ادب بن گئے، اب تم گستاخ بن گئے، تم اذان سے پہلے تو یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے، اور نماز میں تم سب نے السلام علیکہ ایہا النبی کہہ دیا، پھر یہ بھی تو ادب کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، ایک ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، یہ یا اور ہے، ایک ہے نماز میں السلام علیکہ ایہا النبی کہنا، یہ یا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو ہم اذان میں السلام علیکہ ایہا النبی کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو اذان سے پہلے یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ کہاں سے آیا، وہ تو بتا دینا۔ ہم ایہا النبی نماز میں کہتے ہیں، یہ کہاں سے آیا ہم بتا دیں گے، دونوں میں فرق آ جائے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش خدا بندی پہ گئے، اللہ پوچھ رہے ہیں، میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے محمد تم آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، اے اللہ میں نے کیا لانا ہے؟ آپ تو بڑے، آپ تو خالق دینے والے ہیں، میں نے آپ کے لیے کیا لانا ہے؟ جو ہدیہ میں لائیوں میں عرض کرتا ہوں السلام، میں ہدیہ جو لائیوں میں عرض کرتا ہوں التحیات للہ، میری زبانی عبادت آپ کے لیے ہے، والصلوات میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے، میری زبان بھی آپ کے لیے، میرا بدن بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے، میں نے لانا کیا ہے؟ التحیات للہ، میری زبانی عبادت آپ کے لیے، والصلوات میری جسمانی عبادت آپ کے لیے، والطیبات میری مالی عبادت آپ کے لیے۔ ادھر سے خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے السلام علیکہ، میرا محمد تیری زبانی عبادت میرے لیے، میرے زبانی سلام تیرے لیے، اے میرے پیغمبر الصلوات تیری بدنی عبادت میرے لیے، رحمت اللہ میری رحمتیں تیرے لیے، والطیبات تیری مالی عبادت میرے لیے، وبرکاتہ تیرے مال میں برکتیں میری طرف سے تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو نماز میں پڑھتے ہو سمجھو ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں؟ التحیات للہ، اے اللہ میری زبانی عبادت تیرے لیے، ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ، میرے زبانی سلام تیرے لیے، والصلوات اللہ میری بدنی عبادت تیرے لیے، ادھر سے جواب آ گیا رحمت اللہ میری رحمتیں تیرے لیے۔ پیغمبر نے عرض کیا الطیبات میری مالی عبادت تیرے لیے، ادھر سے جواب آ گیا وبرکاتہ تیرے مال میں برکتیں میری طرف سے تیرے لیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی
یہ ہمارے پیغمبر نے نہیں، یہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ میرے رب کا خطاب ہے جو میرے محمد کے لیے ہے، یہ دور دراز سے نہیں ہے، یہ تو معراج کی باتیں ہیں۔ میرے پیغمبر جب عرش سے فرش پہ تشریف لے آئے، حضور نے آ کر نماز پڑھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ ہمارے نبی نے کسی نبی کو خطاب نہیں کیا، حضور کے آگے کوئی نبی موجود نہیں ہے، اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی فرما کے اپنے محمد کو خطاب فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے السلام علیکہ ایھا النبی فرش پہ آ کے جو فرمایا، یہ کسی کو خطاب نہیں کیا، سامنے کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ جو عرش پہ خطاب اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا تھا، آپ نے اسی خطاب کو فرش پہ آ کے نقل فرمایا ہے۔ کسی کو خطاب کرنا اور ہے، کسی کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ کسی کو خطاب کرنا، اور بولیے کسی کو خطاب کرنا اور ہے، اس خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارے نبی کے پیچھے صحابہ ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی۔ یہ صحابی نبی کو خطاب نہیں کر رہا، جو عرش پہ خطاب اللہ نے نبی کو فرمایا، وہ خطاب نبی نے نقل فرمایا ہے۔ یہ ادائے خداوندی پسند ہے۔ آگے صحابہ اس اللہ کے خطاب کو نقل فرما رہے ہیں، آج تک ہم اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کو خطاب فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی نے فرش پہ اللہ کے خطاب کو نقل فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، صحابہ نے اسی خطاب کو نقل فرمایا۔ آج ہم بھی السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ تو بڑے کو خطاب کرنا اور ہے، اور کسی بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ دور سے چھوٹا بڑے کو یہ کہہ کے خطاب کرے تو ادب ہے، اور بڑے کے خطاب کو نقل کرے تو یہ ادب ہے۔ چھوٹا بڑے کو دور سے خطاب کرے تو خلاف ادب ہے، اور کسی بڑے کا خطاب نقل کرے تو خلاف ادب نہیں، عین ادب ہے۔ میں اب مثالیں دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا میں مسئلہ مکمل کروں گا، درمیان میں نہیں چھوڑوں گا۔ جو سوال آپ پہ کل ہونے ہیں، میں وہ سوال خود اٹھا کے جواب آج دوں گا۔ ہمارا جب لوگ سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے آپ سنتے ہی نہیں ہیں، ورنہ سوال کبھی نہ کرتے۔ آپ ان کو سنتے ہیں جہاں سے سوال پیدا ہوتے ہیں، ہمیں سنا کریں جن سے جواب نکلتے ہیں۔ ہم دین میں شکوک پیدا نہیں کرتے، شکوک و شبہات کو دفع کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، قرآن کریم میں ہے، توجہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو فرمائیں، اپنی بیٹیوں کو فرمائیں، ایمان والی عورتوں کو فرمائیں، یدنین علیہن، یہ پردہ کریں۔ اللہ نے نبی کو خطاب فرمایا، آج ہم بھی یہی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ چلو بھائی ذرا دیکھ لو تھوڑی دیر، میں ناراض نہیں ہوتا، دیکھ لو، دیکھو میں ناراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ میرے بیان کے دوران آپ دیکھیں کہ میں ناراض نہیں ہوگا، بیان روک لوں گا۔ مجھ سے بڑا آئے گا، آپ اس کی زیارت کریں گے تو میں کیوں منع کروں گا؟ کبھی منع نہیں کروں گا، بیان روک لوں گا۔ دیکھو کتنی آسان کر دی، ہماری ترتیب سے لڑائی پیدا نہیں ہوتی، ختم ہوتی ہے۔ ہاں جی، بیان شروع کر دیں، بولیے، بولو نا۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں اسٹیج پہ آنے والوں کا ادب کرتا ہوں، ناراض نہیں ہوتا۔ بیان کے دوران ہے تو میں بیان روک لیتا ہوں، بھی آپ دیکھ لیں، پھر شروع کر دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔